بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نبی یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں کتنا عرصہ رہے اور یہ کس قوم کی طرف نبی بنا کر مبعوث کیے گئے؟ چنانچہ حضرت یونس علیہ السلام نینوا شہر کی طرف نبی بنا کر مبعوث کیے گئے۔ یہ موصل کے علاقے کا ایک بڑا شہر تھا۔ یہاں کے لوگ بت پرستی کرتے تھے اور کفر و شرک میں مبتلا تھے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے ان لوگوں کو ایمان لانے اور بت پرستی چھوڑنے کا حکم دیا، مگر ان لوگوں نے اپنی سرکشی کی وجہ سے اللہ کے رسول کو جھٹلایا اور ایمان لانے سے انکار کر دیا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے خبر دی کہ تم لوگوں پر ان قریب عذاب آنے والا ہے۔ یہ سن کر شہر کے لوگوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ یونس علیہ السلام نے کبھی کوئی جھوٹ نہیں بولا، یہ جو کہتے ہیں وہ سچ ہوتا ہے، اس لیے دیکھو کہ اگر وہ رات کو اسی شہر میں رہتے ہیں جب تو سمجھ لو کوئی خطرہ نہیں ہے، اور اگر انہوں نے اس شہر میں رات نہ گزاری تو یقین کر لینا کہ ضرور عذاب آئے گا۔ رات کو لوگوں نے دیکھا کہ یونس علیہ السلام شہر سے باہر تشریف لے گئے اور واقعی صبح ہوتے ہی عذاب کے آثار نظر آنے لگے۔ چاروں طرف سے کالی بدریاں نمودار ہوئی اور ہر طرف سے دھواں اٹھ کر شہر پر چھا گیا۔ یہ منظر دیکھ کر شہر کے باشندوں کو یقین ہو گیا کہ عذاب آنے والا ہے، تو لوگوں کو یونس علیہ السلام کی تلاش میں جستجو ہوئی، مگر دور دور تک کہیں بھی یونس علیہ السلام انہیں نظر نہ آئے۔ اب شہر والوں کو اور زیادہ خطرہ ہوا، چنانچہ شہر کے تمام لوگ خوف خداوندی سے ڈر کر کانپ اٹھے۔ سب کے سب عورتوں، بچوں، بلکہ اپنے مویشیوں کو ساتھ لے کر پھٹے پرانے کپڑے پہن کر روتے ہوئے جنگل میں نکل گئے اور رو رو کر صدق کے دل سے حضرت یونس علیہ السلام پر ایمان لانے کا اقرار و اعلان کرنے لگے۔ شوہر بیوی سے، مائیں بچوں سے الگ ہو کر سب کے سب استغفار میں مشغول ہو گئے اور دربار باری یعنی اللہ کے دربار میں گڑ گڑا کر گریہ وزاری شروع کر دی۔ جو مظالم آپس میں انہوں نے کیے تھے ایک دوسرے کو معاف کرنے لگے، اور جتنی حق تلفیاں ہوئی تھی سب کی آپس میں معافی تلافی کرنے لگے، غرض کے سچی توبہ کر کے خدا سے یہ عہد کر لیا کہ یونس علیہ السلام جو کچھ خدا کا پیغام لائے ہیں ہم اس پر صدق کے دل سے ایمان لائے۔ اللہ تعالیٰ کو شہر والوں کی بے قراری اور مخلصانہ گریہ وزاری پر رحم آیا اور عذاب اٹھا لیا گیا۔ ناگہاں دھواں اور عذاب کی بلدیاں رفع ہو گئی اور تمام لوگ شہر میں آ کر امن و چین کے ساتھ رہنے لگے۔ اللہ رب العزت نے سورہ یونس میں اس واقعے کو کچھ یوں ذکر فرمایا، فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ فَنَفَعَهَا إِيمَانُهَا إِلَّا قَوْمَ يُونُسَ، تو ہوئی ہوتی نہ کوئی بستی کہ ایمان لاتی تو اس کا ایمان کام آتا، ہاں یونس علیہ السلام کی قوم جب ایمان لائے تو ہم نے ان سے رسوائی کا عذاب دنیا کی زندگی میں ہٹا دیا۔ یعنی اس سے پہلے جتنی قومیں جس پر بھی عذاب آیا تو جب ان پر عذاب آ گیا اب توبہ کی تو توبہ قبول نہ ہوئی، مگر یونس علیہ السلام کی قوم عذاب آ چکا تھا اور انہوں نے توبہ کی تو اللہ نے ان کی توبہ کو قبول فرما لیا۔ اب یونس علیہ السلام بستی کی طرف لوٹے کہ دیکھوں ان کا انجام کیا ہوا، تو دیکھتے ہیں کہ قوم بالکل ٹھیک ٹھاک ہے، کوئی عذاب نہیں آیا۔ تو یونس علیہ السلام پریشان ہو گئے کہ جو خبر میں نے انہیں دی تھی وہ تو سچ ثابت نہ ہوئی، اور اگر میں اپنی قوم میں واپس جاتا ہوں تو مجھے جھوٹا سمجھ کر قتل کر دیں گے۔ چنانچہ یونس علیہ السلام سمندر کے کنارے آئے اور ایک کشتی میں سوار ہو گئے۔ کشتی چلنے لگی اور 20 سمندر میں جا کر رک گئی۔ اس دور کا یہ رواج تھا، وہ لوگ یہ سمجھتے تھے اگر کشتی رک جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم میں سے کوئی ایک ایسا ہے جو اپنے آقا سے غلام بھاگا ہوا ہے۔ تو چنانچہ قرآن اندازی ڈالی گئی، اس میں یونس علیہ السلام کا نام آیا۔ جب یونس علیہ السلام کا نام آیا تو ان لوگوں نے یونس علیہ السلام کو سمندر میں پھینک دیا۔ اب سمندر میں جیسے ہی آپ کو پھینکا گیا ایک مچھلی نے یونس علیہ السلام کو نگل لیا۔ یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں جیسے ہی گئے تو آپ علیہ السلام نے یہ آیت کریمہ پڑھنا شروع کر دی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ آپ علیہ السلام نے یہ وظیفہ پڑھنا شروع کر دیا اور ایک عرصے تک یہ وظیفہ پڑھتے رہے۔ اللہ کی شان کہ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس اندھیری کوٹھری سے نجات دی
اور مچھلی نے کنارے پر آ کر آپ کو اگل دیا۔ اس وقت آپ بہت ہی کمزور ہو چکے تھے۔ خدا کی شان کہ اس جگہ کدو کی ایک بیل اگ گئی اور آپ اس کے سائے میں آرام کرتے رہے۔ پھر جب آپ میں کچھ توانائی آ گئی تو آپ اپنی قوم میں تشریف لائے اور سب لوگ انتہائی محبت و احترام کے ساتھ پیش آئے اور آپ پر ایمان لائے۔ یونس علیہ السلام کا واقعہ اللہ نے سورہ یونس میں بھی بیان فرمایا، لیکن یہاں چونکہ بیان بہت طویل ہو جائے گا، میں اس کو مختصر کرتے ہوئے صرف یہ عرض کروں گا کہ جب انسان کسی مصیبت میں اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں رجوع لاتا ہے، اللہ بھی اس پر رحم فرماتا ہے۔ تو جب انسان کسی کام پر استقامت حاصل کرتا ہے تو اللہ رب العزت سے کامیابی سے ہمکنار فرما دیتا ہے۔ دوسری بات اس میں سیکھنے کو یہ ملی، یونس علیہ السلام ایک روایت کے مطابق 40 دن مچھلی کے پیٹ میں رہے۔ 40 دن یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں رہے، لیکن مچھلی پانی میں ہوتی ہے اور انسان کو آکسیجن کی ضرورت پڑتی ہے، مچھلی کے پیٹ میں آکسیجن نہیں ہوتا، لیکن اللہ کے نبی مچھلی کے پیٹ میں 40 دن بغیر آکسیجن کے زندہ رہے۔ تو اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ پتہ یہ چلا کہ اللہ کے جو نبی ہوتے ہیں وہ مچھلی کے پیٹ میں بغیر آکسیجن کے زندہ رہ سکتے ہیں، تو پھر اللہ والے قبر میں جا کر کیسے مر جاتے ہیں؟ کل نفس ذائقۃ الموت، موت کا ذائقہ ضرور چکھتے ہیں، لیکن اللہ کے عطا سے قبروں میں زندہ رہتے ہیں۔ دوسری بات یہ سیکھنے کو ملی کہ جس مچھلی کے پیٹ میں یونس علیہ السلام رہے، روایتوں میں آتا ہے وہ مچھلی جنت میں جائے گی۔ تو جس مچھلی کے پیٹ میں یونس علیہ السلام 40 دن رہے، وہ مچھلی جنت میں جائے، اور جس پیٹ میں حضور علیہ السلام 9 مہینے تک رہیں، وہ بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہنمی کیسے ہو سکتی ہیں؟ بلا شک و شبہ بی بی آمنہ رضی اللہ عنہا مومنہ تھی اور جنتی ہیں کہ حضور علیہ السلام کی وہ ماں ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان تمام باتوں کو یاد رکھنا